عملی نصیحت میں حکم کا لہجہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کا دامن شک و شبہ کے بغیر تام لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے چوٹ جائے۔ جسے اللہ قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے، اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ ایک خدا کا عاشق دن میں چراغ جلائے ہوئے کچھ ڈھونڈتا پھرتا ہے، ویسے دن میں چراغ جلا کر کچھ تلاش کرنا مذاق اور دل لگی کی بات ہے۔ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کا سبب ہے، اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عادتیں بوجھ ہے۔ انسان کو اپنے غیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ لوگ
فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں۔ اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈرے تو ان پر زمین کے خزانے منتشر ہو جائے۔ مولانا رومی کے 3 اقوال۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں، عام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کی بجائے تو دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ اور دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بھیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تو یہ شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہ سمجھ سکی۔ روپیہ خرچ کرنا صحیح کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہے، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر دل میں ایک کڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔